ترجمہ اور مفہوم جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور آج کی مجلس میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11، 12 اور آیت نمبر 13 تلاوت کی گئی ہیں۔ 11، 12 اور 13 تین آیتیں آج تلاوت کی گئی ہیں، اور ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے معاشرت کے بہت سارے ضروری احکام ذکر فرمائے ہیں۔ معاشرت کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین صرف عقائد یا عبادات کا نام نہیں ہے، اور یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر دو چیزیں ہیں، عقائد اور عبادات۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ کل دین کے اندر 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات۔ معاملات کا مطلب کون سی چیز کا بیچنا حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات۔ پھر اس کے بعد معاشرت، کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی چاہیے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور جس اسلامی معاشرے میں آپ رہتے ہیں ان میں آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے، اسے کہا جاتا ہے معاشرت۔ اور 5ویں چیز ہے اخلاق، کہ آدمی کے دل کے اندر کیا کیا اخلاق ہیں، وہ اخلاق حمیدہ ہیں یا اخلاق رذیلہ ہیں۔ تو دین کے 5 اہم شعبے ہیں، اور جب تک ان 5 پر عمل نہیں کیا جائے گا دین مکمل نہیں ہوگا۔ آدمی کے عقائد بھی درست ہونے چاہیے، عبادات بھی درست ہونی چاہیے، معاملات بھی درست ہونے چاہیے۔ فرض کیجئے کہ اگر کوئی آدمی بالکل پکا موحد ہے اور آپ کی زبان میں دیوبندی ہے، فرض کر لو، حالانکہ ہم تو دیوبندی کو کچھ کہتے ہی سمجھتے ہی نہیں، لیکن فرض کر لو کہ وہ جناب عقائد بھی اس کے بہت اچھے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے طریقے پر چلتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سب کرتا ہے، مگر ساتھ ساتھ سودی کاروبار کرتا ہے، تو وہ دیندار نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی جو ہے وہ نماز روزہ بھی کرتا ہے اور حلال روزی بھی کماتا ہے، مگر ماں باپ کو اس نے ستا رکھا ہے اور ماں کو اذیت پہنچاتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا یا پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو وہ بھی دیندار نہیں ہے۔ اگر عقائد بھی صحیح ہیں، عبادات بھی صحیح ہیں، معاملات بھی صحیح ہیں، معاشرت بھی صحیح ہے، مگر اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے اور دل میں ہر ایک سے جلتا رہتا ہے، حسد ہے اس کے دل کے اندر، اور جناب لوگوں کو ساری چیزیں دکھانے کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، تو وہ بھی دیندار نہیں ہے۔ دیندار اسی وقت ہوگا جب عقائد بھی صحیح ہوں، عبادات بھی صحیح ہوں، معاملات بھی صحیح ہوں، معاشرت بھی صحیح ہو اور اخلاق بھی صحیح ہوں۔ اب یہ جو سورۃ الحجرات ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے معاشرت کے بہت سارے احکام ذکر کیے ہیں۔ کچھ احکام تو شروع کی 10 آیتوں کے اندر گزر گئے ہیں، اب یہاں سے مزید احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب آپ ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں یا کسی بھی معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، کون سی چیزیں ضروری ہیں، کون سی چیزیں حرام اور ناجائز ہیں۔ تو فرمایا آیت نمبر 11 میں کہ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں اللہ کے ہاں، اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم کا لفظ ذکر کیا
کہ اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور آگے عورتوں کا ذکر کیا گیا، تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں قوم سے مراد ہیں مرد، اور نساء ان سے مراد ہے عورتیں، اور عورتوں کا علیحدہ حکم ذکر کیا گیا، مردوں کا علیحدہ، یہ بتانے کے لیے کہ یہ خرابی جس طرح مردوں میں پائی جاتی ہے عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ بھی ایک دوسرے کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر مذاق اڑاتی ہیں، تو یہ سب گناہ کبیرہ ہے، مذاق اڑانا گناہ کبیرہ ہے۔ تو آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے خیرا منہم، وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ اور یہ جو فرمایا کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، تو اس میں قومی سطح پر مذاق اڑانا بھی داخل ہے، اور کسی کا ذاتی طور پر مذاق اڑانا یہ بھی داخل ہے۔ اور کیونکہ جب عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ آتا ہے تو احاد منقسم ہو جاتے ہیں احاد کے اوپر۔ جیسے ہم بہت ساری مسواکیں رکھ لیں، بھئی سب جو ہے نا یہ مسواکیں آپس میں تقسیم کر لو، تو جب جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ آئے گا احاد منقسم ہو جاتے ہیں احاد پر، یعنی ہر آدمی ایک ایک مسواک لے لے، یہ نہیں کر سکتا کہ اکٹھی ساری خود ہی رکھ لے، کیونکہ جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ آتا ہے تو احاد منقسم ہو جاتے ہیں احاد پر۔ تو کسی بھی قوم کا کوئی آدمی دوسری قوم کے کسی بھی آدمی کا مذاق نہیں اڑا سکتا، اور یہ وبا ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، بلکہ پوری دنیا ہی میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسکاٹ لینڈ والوں کا مذاق اڑانا، اور پٹھانوں کا مذاق اڑانا، سکھوں کا مذاق اڑانا، اور مہاجروں کا مذاق اڑانا، پنجابیوں کا مذاق اڑانا، اور جناب جو ہر قوم دوسری قوم کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید گناہ کے اندر داخل نہیں ہے، حالانکہ یہ بدترین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں اسی سے منع کیا ہے، اے ایمان والو نہ مذاق اڑائیں، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم دوسری قوم کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور کچھ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ آپ کسی کے نسل کا مذاق اڑائیں، آپ کسی کی زبان کا مذاق اڑائیں، آپ کسی کے قد کی بنا پر اس کا مذاق اڑائیں، آپ کسی کے لباس کی بنا پر اس کا مذاق اڑائیں، آپ کسی کے چال ڈھال کا مذاق اڑائیں کہ دیکھو اس طرح چلتا ہے، تو یہ سب کا سب داخل ہے مذاق اڑانے کے اندر، اور یہ سب کا سب ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک ہوتا ہے مزاح کرنا، مزاح تو ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کسی ساتھی کے ساتھ مزاح کیا، لیکن وہ مزاح بھی اس وقت تک مزاح ہے جب کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور اس کا بعد میں دل خوش ہو جائے، بھئی تم نے بڑی پیاری بات کہی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا بھئی کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ کیوں نہیں جائے گی؟ فرمایا کہ جو بھی بوڑھی عورت ہے وہ جوان ہو کے جائے گی، خوبصورت ہو کے جائے گی، بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی، وہ خوبصورت ہو کے جائے گی۔ اب ایک منٹ کے لیے اس کو ہلکی سی پریشانی ہوئی، لیکن اگلے ہی منٹ میں اس کی وہ جو پریشانی تھی وہ خوشی میں، راحت میں تبدیل ہو گئی، بلکہ اس کو اور زیادہ
نعمت ملی کہ مجھے جنت بھی ملے گی انشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور میں جوان ہو کے جاؤں گی، اور میں اس طرح بڑھاپے میں تھوڑا ہی جاؤں گی۔ یہ ہے مزاح، لیکن مزاح میں مذاق نہیں اڑایا جاتا، بلکہ اس کی ساتھ دل لگی، محبت والی دل لگی کی جاتی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، محبت والی دل لگی بھی اس وقت تک جائز ہے جب کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے کسی کی موٹر سائیکل کی چابی اٹھا لی، چھپا لی، اب وہ بیچارہ ادھر پریشان پھر رہا ہے، کہاں گئی مجھے جانا ہے، آپ نے جناب آدھے گھنٹے ستا کے اس کو پھر یہ کہا کہ یہ لو بھائی چابی، وہ مجھے ملی تھی، میں نے رکھ لی تھی۔ اب یہ دوسرے کو آپ نے آدھے گھنٹے تک اذیت میں مبتلا کیا، تکلیف پہنچائی، تو یہ تو گناہ ہو گیا۔ تو بہرحال مزاح کی تو اجازت ہے بشرطے کہ اس سے کسی کو اذیت نہ ہو، لیکن مذاق اڑانا، دوسرے کی نسل کا مذاق اڑانا، یا دوسرے کی زبانوں کا دوسرے کی زبان کا مذاق اڑانا، یا کسی کے لمبے ہونے کا مذاق اڑانا، گٹھے ہونے کا مذاق اڑانا، موٹے ہونے کا مذاق اڑانا، پتلے دبلے ہونے کا مذاق اڑانا، لباس کا مذاق اڑانا، یہ سب کا سب مذاق اڑانے میں، سخریہ میں اور استہزاء میں داخل ہے، اور سخریہ اور استہزاء گناہ کبیرہ ہے۔ اور وجہ اس کی آپ جانتے ہیں، آپ جب کسی کا مذاق اڑائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ جبھی تو آپ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ مذاق اڑانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں، اپنی نسل کو، اپنی زبان کو، اور اپنے علاقے کو، یا اپنی اس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اور اسے اپنے سے کم تر، حقیر سمجھتے ہیں۔ تو اس کے اندر تکبر بھی ہے جو گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذاق اڑانا، سخری اور استہزاء ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو پہلی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ دی کہ کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آگے دوسری ہدایت ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگاؤ، ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگاؤ۔ لمز کہتے ہیں عیب لگانے کو، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لُمَزَةٍ کہتے ہیں اس آدمی کو جو ہر وقت لوگوں پہ تان کرتا رہتا ہو، یہ ایسا، وہ ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا، یہ لُمَزَہ۔ اور اسی سے یہ لفظ نکلا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پر ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگاؤ۔ اور یہ قرآن مجید کا عجیب انداز ہے، یہ نہیں فرمایا کہ دوسروں پر عیب نہیں لگاؤ، بلکہ یہ فرمایا اپنے اوپر عیب مت لگاؤ۔ اگر آپ بالکل ٹھیٹ ترجمہ کریں تو ترجمہ اس کا یہ ہوگا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر عیب مت لگاؤ۔ اشارہ کر دیا کہ اگر تم دوسروں پر عیب لگاؤ گے تو عیب چلو مان لیا کہ اس کے اندر عیب موجود ہے، تو کیا تم عیوب سے خالی ہو؟ جب تم اس کا عیب تلاش کرو گے تو وہ بھی تمہارا عیب تلاش کرے گا، تم اس کے اوپر عیب لگاؤ گے وہ تمہارے اوپر عیب لگائے گا، پھر اس کے بھی دوست ساتھی رشتہ دار ہوں گے وہ تمہارے اوپر عیب لگائیں گے، تمہارے بھی دوست ساتھی رشتہ ان پر عیب لگائیں گے، یہ تو پھیلتی چلی جائے گی بات، اور فتنہ فساد تک یہ بات پہنچ جائے گی۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ پر یعنی ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ۔ اللہ، حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے عربی کا ایک محاورہ لکھا ہے کہ وَفِيكَ عُيُونٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ، فِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ، تمہارے اندر بھی عیب موجود ہیں، لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں۔ اگر تمہاری آنکھیں ہیں اور تم دوسروں کا عیب دیکھ کے اس پر طعنہ دے رہے ہو، اس پر عیب لگا رہے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ تمہارے اندر بھی عیوب موجود ہیں، دوسروں کو بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے زبانیں دی ہیں، وہ تمہارے اوپر عیب لگائیں گے۔
اور جب ایک دوسرے کے اوپر عیب لگانے کے اوپر آدمی مصروف ہو جائے تو اصل کام سے جاتا ہے، آپس کی لڑائی کے اندر ہی مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگایا کرو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگاؤ۔ آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے لقب کے ساتھ ایک دوسروں کو مت پکارو۔ نبز کہا جاتا ہے برے نام سے پکارنا، اور القاب لقب کی جمع۔ برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارو۔ برے القاب کے ساتھ عربوں میں بھی دستور تھا، ہمارے ہاں بھی یہ مصیبت ہے کہ جناب اوئے موٹے تو کہاں جا رہا ہے، اوئے لمبو تو کہاں جا رہا ہے، او گٹھو تو کہاں جا رہا ہے۔ مختلف قسم کے لوگ نام رکھ دیتے ہیں، کسی کا کچھ نام رکھ دیا، کسی کا کچھ نام رکھ دیا۔ گاؤں میں، دیہاتوں میں، محلے میں وہ بگاڑ کے اس کا نام رکھ دیتے ہیں اور پھر اس نام کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اور وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ دیکھو میرا اچھا خاصا نام تھا، اس سے پکارتے نہیں، مجھے موٹو موٹو کہتے رہتے ہیں، لمبو لمبو کہتے رہتے ہیں۔ تو اور کوئی مختلف علاقوں میں مختلف جناب یہ حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر اس سے منع کیا اور فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے لقب کے ساتھ نہ پکارو۔ برے لقب میں بعض اوقات تو برا لقب ہوتا ہے عیب کی بنا پر یا جسمانی خلقت کی بنا پر۔ تو جسمانی خلقت کی بنا پر فرض کر لیجئے کہ وہ عیب بیچارے کے اندر ہے، مثلا لنگڑا ہے بیچارہ، یا موٹا ہے یا پتلا ہے، تو اکثر وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی، یا بچپن میں کچھ ہو گیا اس سے ٹانگ خراب ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ ساری عمر اس عیب کے ساتھ اس کو پکارتے رہیں، ساری عمر کے لیے اس بیچارے کو اذیت دینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تو ہے خلقی عیب۔ بعض اوقات دینی عیب ہوتا ہے کہ دینی عیب تھا، کسی زمانے میں وہ اس عیب کے اندر مبتلا تھا، لیکن اب اس نے اس عیب سے توبہ کر لی ہے۔ مثلا کوئی آدمی شراب پیتا تھا تو آپ نے اسے کہا اوے شرابی، حالانکہ وہ شراب پیتا تھا کبھی، لیکن اس نے تو ایک عرصے سے توبہ کر لی ہے، اب تو وہ 5 وقت کا نمازی ہے، شراب سے توبہ کر چکا ہے۔ اب اگر آپ اس کو اس برے عیب کے ساتھ پکاریں گے جو کسی زمانے میں اس کے اندر موجود تھا، تو یہ بھی داخل ہے تنابز بالالقاب کے اندر، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ بھئی صفیہ کو ایک اونٹ دے دو، ان کو ضرورت ہے عارضی طور پر سفر کے لیے۔ تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا انا اعطی تلک الیہودیہ، میں اس یہودی عورت کو دے دوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کسی زمانے کے اندر یہودی تھیں، بعد میں مسلمان ہوئیں، مسلمان ہونے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ازواج مطہرات میں داخل ہیں، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر کہ کسی زمانے میں تو یہ یہودی تھیں تو یہ جملہ کہہ دیا۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، فَحَجَرَهَا ذَا الْحَجَّةِ وَمُحَرَّمْ بَعْضَ سفر، کہ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے 2.5 مہینے تک بات نہیں کی۔ تم نے کیسے کہہ دیا اس کو یہودی ہے؟ مسلمان ہے وہ، ٹھیک ہے وہ کسی زمانے میں یہودی تھیں، اب تو وہ توبہ کر چکی ہیں، اسلام لا چکی ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، صحابیات میں سے ہیں، اب پرانے عیب کی وجہ سے ان کو ذکر کیا جائے حرام ہے، بالکل گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب 2.5 مہینے تک آپ نے ان سے مقاطعہ کیا اور آپ نے ان سے بات نہیں کی کہ تم نے کیسی بات کہہ دی ہے۔ تو یہ دوسروں کا کسی عیب کے بنا پر مذاق اڑانا یا کسی پر عیب لگانا یا برے لقب کے ساتھ کسی کو پکارنا، یہ سب کا سب ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا
یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ اب دیکھیے ہر قوم کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، یعنی کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں برائیاں ہی برائیاں ہوں، اسی طرح کوئی قوم ایسی بھی نہیں ہوتی کہ ساری اس کے اندر اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں۔ ہاں صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض قومیں جفا کش ہوتی ہیں، محنتی ہوتی ہیں، بعض قومیں جفا کش اور محنتی نہیں ہوتی مگر ان کا دماغ بہت چلتا ہے، مختلف انداز کی مختلف اقوام ہیں۔ تو ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است، اب گلاب کی خوشبو علیحدہ ہے، چنبیلی کی خوشبو علیحدہ ہے، اور موتیے کی خوشبو علیحدہ ہے، تو ہر ایک کے رنگ مزاج اور انداز مختلف ہوتے ہیں، ان میں کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بری ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات جو برائی ہوتی ہے وہ بھی آگے چل کے کسی کام آ جاتی ہے۔ اس پر مجھے عجیب ایک یہ بات یاد آتی ہے جو بخاری شریف اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، ان کے جو لوگ تھے بڑے یعنی کھڑتل تھے، یعنی اخلاق ان کے تھوڑے سخت قسم کے تھے، زبان بھی سخت تھی، دل بھی سخت تھے، اور کچھ انداز بھی ان کا سخت ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مختلف قوموں کا ذکر کیا کہ فلاں قوم بہت اچھی ہے، اس کے مقابلے میں فلاں قوم اس سے بھی بہتر ہے مگر وہ ان سے بہتر ہیں، اس طرح آپ نے مختلف اقوام کا ذکر کیا، اور بنو تمیم کو آپ نے آخر میں رکھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اخلاق ان کے اتنے اچھے نہیں تھے، اور مزاج کے اعتبار سے وہ بڑے کھڑتل سخت مزاج، درست گفتگو، درست انداز ان کا ہوتا تھا۔ لیکن ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کی تعریف کی اور فرمایا ہم اشد امتی علی الدجال، کہ جب دجال نکلے گا تو دجال کا مقابلہ کرنے والوں میں جو سب سے زیادہ مضبوط لوگ ہوں گے وہ کون؟ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ وہی سختی جو مسلمانوں کے مقابلے میں ناپسندیدہ تھی، وہی سختی کافروں کے مقابلے میں ایک اچھائی میں تبدیل ہو گئی۔ تو بعض اوقات بعض اقوام میں بعض چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری برائیاں ان کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ اگر یہ اچھائی ان کے اندر کم ہے تو بعض دوسری اچھائیاں ان کے اندر بہت ہوتی ہیں، اگر اس کے اندر ایک برائی ہے تو اور دوسری اچھائیاں اس کے اندر بہت ہوتی ہیں۔ اس لیے کوئی قوم بحیثیت قوم کے دوسرے کا مذاق نہیں اڑا سکتی۔ اے ایمان والو نہ مذاق اڑائیں، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم دوسری قوم کا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں، یعنی مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے لقب کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارو۔ آگے فرمایا بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد فاسق ہونا بہت بری بات ہے۔ ایمان کے بعد فاسق ہونے کا نام بہت برا ہے، ایمان کے بعد فاسق ہونے کا نام بہت برا ہے، یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں، مذاق اڑانا ہے، دوسروں کا پر عیب لگانا ہے، برے القاب سے دوسروں کو پکارنا ہے، یہ سب کا سب فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور ایمان لانے کے بعد گناہ کبیرہ بہت بری چیز ہے۔ تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تمہیں کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ کیا مصیبت ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو؟
اس کو قرآن فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فاسق ہونا بہت برا نام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ توبہ نہیں کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اشارہ کر دیا کہ ہم نے تمہیں حکم دے دیا ہے، اب تم سب لوگوں کو توبہ کر لینی چاہیے، آئندہ کسی قوم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی فرد کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی خاندان کسی قبیلے کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے، لوگوں پر عیب مت لگاؤ، لوگوں کو برے لقب سے مت پکارو، اور توبہ کرو ان حرکتوں سے، یہ سب فسق کے کام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں۔ اب اگر توبہ کر لو گے تو ٹھیک ہے، لیکن وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ توبہ نہیں کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں، خود اپنی جان کے اوپر ظلم کریں گے، خود ہی بھگتیں گے اس کو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ توبہ نہیں کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں۔ البتہ یہ جو آیا نا کہ برے لقب سے نہ پکارو یا کسی کی برائی کا ذکر نہ کرو، تو اس سے علماء نے ایک دو صورتوں کو مستثنیٰ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آدمی ایسا ہو کہ اگر آپ اس کا وہ لقب ذکر نہ کریں یا اس کی وہ عیب ذکر نہ کریں تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب فرض کرو ایک نام کے کئی آدمی ہیں، خالد ہے، تو کون سا خالد بھائی؟ ارے بھائی وہ جو نابینا ہے۔ اب جب آپ کہہ دیں گے بھائی وہ خالد صاحب جو نابینا ہے، اب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور دوسرے مفسرین نے بھی کہ بعض اوقات محدثین راویوں کا ذکر کرتے ہیں مگر ان کے ساتھ کوئی لقب ایسا لگاتے ہیں کہ دیکھنے میں وہ لقب اچھا نہیں ہوتا، جیسے سلیمان الاعمش ہے یا ذوالیدین ہے یا اعرج ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر یہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں تھا بلکہ ان کی پہچان کرانے کے لیے تھا۔ تو اگر پہچان کے لیے ان کی وہ بات ذکر کی جائے صرف مجبوری میں، وہ بھی حاجت کے وقت، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اور آگے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا کہ برے لقب کے بجائے اچھا لقب دینا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا، عمر ابن الخطاب کو فاروق کا لقب دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ الغالب کا لقب دیا، خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ تو دوسرے کو اچھا لقب دینا یہ تو مستحب ہے، پسندیدہ ہے، بہتر ہے، سنت کے مطابق ہے، مگر برے لقب دینا یا برے لقب سے نام، برے لقب سے یاد کرنا یہ گناہ ہے۔ یہ تو آیت نمبر 11۔ آگے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو، گمان واحد گمانوں، اردو میں اس کی جمع آ گئی، اور ظن کہتے ہیں گمان کو۔ گمان کا مطلب ایک خیال جو آپ کے دل میں پیدا ہو کسی کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی خیال آپ کے دل میں پیدا ہو، تو جب تک وہ غیر اختیاری ہے آپ کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو دیکھ کر یا کسی کی بات سن کر آپ کے دل میں کوئی گمان پیدا ہو، برا گمان پیدا ہو، تو اگر وہ غیر اختیاری ہے اس حد تک وہ معاف ہے، لیکن اس برے گمان کو دل میں باقی رکھنا، اس برے گمان کے مطابق احکام جاری کر دینا، پھر اس کے مطابق اس کو مشہور کر دینا، یہ سب کا سب گناہ کبیرہ ہے۔ اب فرض کیجئے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کمرے کے اندر،
ایک آدمی اندر داخل ہوا، چہرے مہرے سے آپ نے لگایا، اندازہ لگایا کہ فراڈی معلوم ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ سوچ کر کہ آدمی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہمیں، ہوتا ہے نا انسان کی ایک چھٹی حص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک چھٹی حص رکھی، عجیب و غریب حصہ ہے، وہ من جانب اللہ ہوتی ہے. آدمی بعض اوقات جناب عبا بھی پہنی ہوئی ہے، جبہ بھی پہنا ہوا ہے، ٹوپی بھی بڑی اونچی ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن جو بھی دیکھتا ہے کہتا ہے کو فراڈی معلوم ہوتا ہے. یہ چھٹی حص ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے دل کے اندر رکھی ہوتی ہے. اب یہ غیر اختیاری طور پر اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کسی کو دیکھ کر کوئی خیال پیدا ہو جاتا ہے، یہ تو غیر اختیاری ہے. جب غیر اختیاری ہے تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ اس غیر اختیاری خیال کی بنا پر اگر آپ احتیاط کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. مثلا کوئی آدمی داخل ہوا کمرے میں، آپ نے سوچا فراڈی لگتا ہے، تو آپ نے موبائل رکھا ہوا تھا اٹھا کے جیب میں ڈال لیا کہ پتہ خدا خیر کرے کوئی گڑبڑ نہ کر دے یہ آدمی، اس حد تک بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایک غیر اختیاری خیال آپ کے دل میں پیدا ہوا، اس غیر اختیاری خیال کی بنا پر آپ نے سیف سائڈ، اپنی سیف سائڈ کے لیے کوئی کام کیا، اٹھا کے چیز محفوظ کر لی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن آپ اپنے گمان کے بنا پر اب کو یہ چور ہے، یہ کیسے کہہ دیا آپ نے چور ہے؟ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ خیال صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ خیال غلط ہو. اب آپ کے دل میں جو خیال پیدا ہوا ہے اس خیال کی بنا پر اگر آپ اپنی حفاظت کرو، اس کی تو شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اگر آپ سب لوگوں میں یہ مشہور کرنا شروع کر دو کہ یہ چور ہے جی، بھئی کیسے چور ہے؟ تم نے کیسے اس کو چور کہہ دیا؟ کیا اس پر عدالت میں کوئی مقدمہ چلا ہے؟ کیا اس نے چوری کی ہے؟ اور چوری کرنے کے بعد کیا اب بھی چوری کرتا ہے یا توبہ کر چکا ہے؟ یہ ساری باتیں جب تک ثابت نہیں ہوں گی تو آپ محض اپنے گمان کو ایک حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھا سکتے. اور قربان جائیے قرآن کے انداز کے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہر گمان سے بچو، بلکہ فرمایا بہت سارے گمانوں سے بچو. اشارہ کر دیا کہ تھوڑا بہت گمان اگر غیر اختیاری ہو یا اس گمان کی بنا پر اپنی احتیاط کی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ بہت سارے گمانات کرنے لگو، اس کے اوپر پوری ایک عمارت تعمیر کرنے لگو، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اس کو قرآن کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گناہوں سے بچا کرو. ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں یعنی بغیر دلیل شرعی کے کسی سے بدگمانی رکھنا گناہ کبیرہ ہے. دو باتیں ہو گئیں، بغیر کسی دلیل شرعی کے دوسرے سے بدگمانی رکھنا گناہ کبیرہ ہے. البتہ اگر دلیل ہے یا علامات ہیں، ان علامات کی بنا پر آپ اس کے معاملے میں احتیاط کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا ایک اور مثال علماء نے ذکر کی کہ محلے کے اندر بہت سارے گھر ہیں، ایک گھر جو ہے نا کچھ مشکوک سا ہے اور جناب ان میں اچھے لوگوں کا آنا جانا معلوم نہیں ہوتا، دن میں جناب سوتے رہتے ہیں، رات کو ان کے ہاں لوگ آتے ہیں اور کوئی آوازیں بھی آتی ہیں. اب آدمی کو تھوڑی سی ایک بدگمانی ہو جاتی ہے، یہ کیا بات ہے، یہ اور گھروں سے بالکل مختلف سے معلوم ہو رہا ہے. اب یہاں علامات ہیں، قرائن ہیں، اس قرائن کی بنا پر اگر آپ ان سے احتیاط رکھو تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ علامات اور قرائن ہیں. لیکن نہ علامات ہیں نہ قرائن ہیں اور آپ ان کے اوپر حکم لگانا شروع کر دو، اس کی اجازت نہیں. اس کو قرآن کہتا ہے اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور قرآن نے یہ فرمایا نا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور علماء نے فرمایا کہ بعض گمان ثواب ہوتے ہیں. اور اس کی تفسیر علماء نے یہ فرمائی کہ ہر مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ مستحب ہے اور باعث اجر و ثواب ہے. ہر مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے. میرے لیے ذرا اب دیکھو آپ ماشاءاللہ کتنے سارے دیندار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اب میرے لیے شرن ضروری ہے
کہ میں سمجھوں کہ آپ سب حضرات پکے نمازی ہو، 5 وقت کے جناب نماز پڑھنے والے ہو، تہجد گزار ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو اور تقوی والے ہو، حلال حرام کا خیال کرنے والے ہو، اچھا گمان میں آپ سے رکھتا ہوں۔ تو اچھا گمان رکھنا یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حسن الظن من عبادت اللہ، اچھا گمان رکھنا یہ اللہ کی عبادت میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، مجھے معاف کر دے گا انشاءاللہ، یہ اچھا گمان۔ اور بدگمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، آدمی کہ اللہ تعالیٰ بڑا منتقم ہے، عذاب دینے والا ہے، مجھے چھوڑے گا نہیں، نعوذ باللہ، یہ ہے بدگمانی کرنا۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ بندہ میرے بارے میں گمان رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ مشفق ہے، مجھ پر تو بہت ہی مہربان ہے، مجھے رسوا نہیں کرے گا، میری مغفرت کر دے گا، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ آپ کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ سے رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے اور عام مسلمانوں سے بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہمارے شیخ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ، وہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ وہ فرماتے تھے کہ حسن ظن کے لیے کسی دلیل شرعی کی ضرورت نہیں ہے، حسن ظن کے لیے، اچھا گمان رکھنے کے لیے کسی دلیل شرعی کی ضرورت نہیں ہے، اچھا گمان رکھنے کے لیے کسی دلیل شرعی کی ضرورت نہیں ہے، مگر بدگمانی کرنے کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہے۔ میں آپ میں سے کسی کو بے نمازی نہیں سمجھ سکتا، میں آپ میں سے کسی کو گناہ گار نہیں سمجھ سکتا، میرے لیے شرعاً واجب ہے کہ میں آپ سب کو قابل احترام سمجھوں، اپنے سے بہتر سمجھوں اور متقی پرہیزگار سمجھوں۔ اندر کا کیا معاملہ ہے وہ آپ جانیں، آپ کا خدا جانے، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجھ سے سب سے حسن ظن رکھیں، اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ سب سے حسن ظن رکھوں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اچھا گمان رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس میں بیٹھے، داخل ہوئے، تو آپ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ جناب جتنے بھی لوگ میں ہیں یا سب ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، لیکن اپنی جیب کو قابو میں رکھیں۔ اچھا گمان اپنی جگہ ہے لیکن احتیاط اپنی جگہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اچھے گمان کے باوجود اس میں کوئی دوسرا آدمی بھی ہو۔ اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ احتیاط تو ہر حال میں رکھنی چاہیے، چاہے اچھا گمان کرو، چاہے جناب بے غیر اختیاری ایک گمان آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، لیکن حتی الامکان بغیر کسی دلیل شرعی کے کسی کے بارے میں آپ بدگمانی نہیں کر سکتے۔ بدگمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں احتیاط آپ کیا کرو، احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی آپ سے قرض مانگنے آتا ہے، آپ کے اس سے رکھو کہ بیچارہ ہی صحیح ہے اور میں کہتا ہے میں دے دوں گا، ٹھیک ہے دے دیں گا، لیکن آپ اگر دینا چاہو دو قرض، نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ فراڈی ہے، تو یہ فراڈی ہونے کے لیے اگر غیر اختیاری خیال آ گیا وہ بھی معاف ہے، لیکن حکم لگانا کہ یہ فراڈی ہے اور یہ جناب قرض لے کے واپس نہیں کرتا ہے، اس کے لیے کسی دلیل شرعی کی ضرورت ہے۔ جب تک دلیل شرعی نہیں ہوگی آپ کسی کے بارے میں اس طرح کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ہاں احتیاط آپ کر سکتے ہو اپنی چیزوں کی، وہ تو ویسے بھی کر سکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کون سے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں؟ وہ بدگمانی جو کسی دلیل شرعی کے بغیر کی جائے، بغیر کسی دلیل شرعی کے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا گناہ ہے، اس کو قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اسم۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آدمی کو دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ اب ہم ہر ایک کو چور سمجھتے ہیں، ہر ایک کو ڈاکو سمجھتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، اس سے نفرت پھیلتی ہے۔
آپ مجھ سے بدگمان ہوتے ہیں، میں آپ سے بدگمان ہوتا ہوں، آپ مجھے چور سمجھتے ہیں، میں آپ کو چور سمجھتا ہوں، اس سے تو فساد پھیلے گا۔ اگر میں سمجھوں کہ نہیں آپ بھی نیک، آپ سمجھیں میں نے، البتہ اپنے جیب کی حفاظت آپ بھی کرو، اپنی جیب کی حفاظت میں بھی کروں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو گمان اچھا رکھنا چاہیے، پھر اس کے ساتھ احتیاط جو آپ کرنا چاہے کر لیں۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب تلاش مت کرو۔ تجسس کا معنی ہوتا ہے ٹوہ لینا، اردو میں یہ لفظ ہوتا ہے ٹوہ لینا، کہ جناب دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ کوئی خط لکھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کنکھیوں سے کہ کیا لکھ رہا ہے یہ ہے جی، جناب کسی کے گھر میں جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ تجسس ہے۔ دو ساتھی بات کر رہے ہیں، آپ وہاں جا کے اس طرح لیٹ گئے جیسے میں سو رہا ہوں، لیکن کان ادھر ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی بات سنی اور حال یہ تھا کہ بھائی اس کو سنانا نہیں چاہتا تھا، صب فی اذنی الآن کو یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے کان کے اندر تارکول ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ تو آدمی کو دوسروں کی ٹوہ لینی نہیں چاہیے، دوسروں کی ٹوہ لینا، دوسروں کے پیچھے پڑنا، دوسروں کا عیب تلاش کرنا، یہ مرض عورتوں میں بھی بہت ہوتا ہے، بعض مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ دوسروں کا عیب تلاش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر عیب نظر بھی آئے تو نگاہ ادھر کر لینی چاہیے۔ عیب تو ایک گندگی ہے، عیب تو پخانے کی طرح ایک بدبودار چیز ہے۔ اگر کسی نے پخانہ کیا ہوا ہو تو آپ پخانے کو جا جا کے دیکھتے رہیں گے اس کو بار بار، ارے بھائی بدبو والی چیز ہے، تو اس سے تو آدمی کو دور جانا چاہیے۔ پخانہ کیا ہے تو کہ وہ جانے اس کا، وہ خود صفائی کرے جو کرے، آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو۔ تو یہ جو عیب ہے دوسرے کا عیب، یہ گندگی ہے، اس گندگی سے میں نہ اپنی آنکھ کو ملوث کرنا چاہیے، نہ اپنے ہاتھوں کو، نہ اپنی زبان کو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹوہ مت لیا کرو، ایک دوسرے کے عیب کو تلاش مت کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کسی کا چھپ کر باتیں سننا، کسی کی کاپی پڑھنا جبکہ وہ آپ کو، کسی کی ڈائری پڑھنا، یا جناب کسی کی جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ تلاش کرنا، کسی کا موبائل کھول کھول کے دیکھنا کس نے کیا رکھا ہوا ہے اندر، یہ سب کا سب تجسس کے اندر داخل ہے اور ناجائز ہے۔ اور معاف کیجیے گا، یہ کام وہی آدمی کرتا ہے جو فارغ بیٹھا ہوا ہو، جس کو اپنی زندگی بنانی ہے، دنیا بنانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے، مولوی صاحب اس کو تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کی گندگی صاف کرتا پھرے، اس کو اپنی گندگی سے فرصت نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے کبھی دوسروں کے عیوب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، نہ عیوب کو دیکھنا چاہیے، نہ سننا چاہیے، نہ ان کی تلاش کرنی چاہیے۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کا بھید نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب کی ٹوہ مت لو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب یہ حکم ذکر کیا غیبت کا کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض لوگ بعض کی غیبت نہ کریں، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، غیبت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، کہ آپ اپنے بھائی کا ذکر کریں ایسے طریقے سے کہ جو اس کو ناپسند ہے، آپ اس کے عیوب بیان کر رہے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تعریف ذکر کی کہ غیبت کا مطلب ہے کا اخا کا بما یک، کہ جس سے وہ اس کو ناپسند ہو، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ عیب اس کے اندر باقی موجود ہو جو عیب میں ذکر کر رہا ہوں،
فرمایا اگر وہ عیب موجود ہے اور تم اس کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کر رہے ہو تو یہی غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں ہے وَإِلَّمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ تو تم نے تو اس پر بہتان لگایا ہے، اس پر تہمت لگائی ہے۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ غیبت ہمیشہ سچی ہوتی ہے، غیبت جو ہے ہمیشہ سچی ہوتی ہے، لیکن یہ سچ گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت ہمیشہ سچی ہوتی ہے لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو کبھی بھی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہمارے ہاں بڑی مصیبت ہے کہ جہاں دو آدمی بیٹھیں گے تو تیسرے کی برائی کریں گے، اور اگر تیسرا آ گیا اور ان میں سے ایک اٹھ کے چلا گیا پھر وہ دو مل کر اس جانے والے کی برائی کریں گے، یہ مصیبت کھڑی ہوتی ہے، اور یہ سب کا سب ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا گناہ باہی ہے اور غیبت گناہ جاہی ہے، اور گناہ جاہی اشد ہوتا ہے گناہ باہی سے۔ اور علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ نعوذ باللہ زنا کا ارتکاب کرے تو زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ خود اپنے نگاہوں میں گر جاتا ہے، سوچتا ہے میں کیسا کمینہ ہوں کہ میں نے یہ زنا کا کام کیا ہے، یہ حرام کام کیا ہے، تو اس لیے اس کو توبہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ جب شرمندگی ہوتی ہے تو الندم هو التوبہ، حدیث میں آتا ہے کہ شرمندگی ہی توبہ کا نام ہے، تو اس کو توبہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آدمی غیبت کرتا ہے تو اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جس کی غیبت کر رہا ہوں وہ واقعی ویسے ہی ہے، اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے زنا سے توبہ آسان ہے مگر غیبت سے توبہ کرنا مشکل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ آگے قرآن نے ایک مثال دی اور فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو۔ یعنی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اگر مردہ بکری ہو اس کا گوشت کھاتے ہوئے بھی لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کو پکاؤ، میں کچا نہیں کھایا کرتا، میں کوئی جانور ہوں جو کچا کھاؤں گا، میں تو پکاؤ اس کو، مسالے وسالے لگاؤ، نمک مرچ لگاؤ، باقاعدہ ڈش تیار کرو، پھر کھاؤں گا میں۔ تو بکرا یا جو حلال جانور ہے اس کا گوشت بھی انسان کچا نہیں کھاتا، مردار کا گوشت نہیں کھاتا۔ پھر وہ مردار اگر حلال جانور نہ ہو، حرام ہو، اور حرام بھی جانور نہ ہو بلکہ انسان ہو، انسان نہ ہو، انسان ہونے کے بعد وہ رشتہ دار ہو، رشتہ دار ہونے کے بعد وہ آپ کا سگا بھائی ہو۔ اگر آپ کے سگے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، آپ نے اس سگے بھائی کی لاش میں سے تھوڑا سا کاٹا اور کھایا تو کوئی آدمی اس کو گوارا کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، اس بات کو تو تم بہت ناپسند کرتے ہو کہ مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھاؤ۔ اور غیبت بالکل ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت
ہونے والا ہے۔ یہ تو آیت نمبر 11-12۔ اب 13 کا وقت ابھی نہیں رہا، تو انہی دو آیتوں کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے، اور ان میں جو احکام ہمیں دیے ہیں ان کو غور سے ہمیں سننا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا النساء، ان عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق